Search engines. Objectives. اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ سرچ انجنز کیسے کام کرتے ہیں، اپنی سرچ کو کس طرح سے ریفائن اور مزید نیرو کیا جا سکتا ہے، اور بولین آپریٹرز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ Introduction. اس سیکشن میں ہم براؤزر کے ایک بہت اہم فیچر سرچ انجن کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سرچ سے مراد ڈھونڈنا ہے۔ پہلے ہم سرچ ٹرم کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ایک الماری میں بہت سی کتابیں پڑی ہوں اور ان میں سے کسی خاص کتاب کو ڈھونڈنا ہو تو ہم پوری لسٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنی مطلوبہ کتاب کو تلاش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم انٹرنیٹ میں کسی خاص ٹاپک کی انفارمیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس ٹاپک کا نام بتاتے ہیں۔ انٹرنیٹ بھی ایک خاص طریقہ کار سے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو سرچ کر کے اسکرین پر دکھاتا ہے۔ وہ خاص طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب میں اتنی زیادہ تعداد میں ویب سائٹس ہیں کہ ان کی ٹوٹل تعداد کے بارے میں بتانا ایک ناممکن کام ہے۔ ان ویب سائٹس میں کسی خاص ٹاپک کی ویب سائٹس کو ڈھونڈنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس سچویشن میں تو ایسا لگتا ہے کہ جس ٹاپک کی ویب سائٹ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ کبھی تلاش نہیں کر سکیں گے، لیکن گھبرائیے نہیں، انٹرنیٹ میں اس مسئلے کا بھی حل ہے۔ انٹرنیٹ میں کچھ ایسی ویب سائٹس بھی موجود ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی خاص انفارمیشن کو بہت جلدی اور آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹس کو سرچ انجنز کہتے ہیں، مثلاً بنگ، گوگل اور یاہو وغیرہ۔ جیسا کہ شروع کے لیسنز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سرچ انجنز ایسے پروگرام ہیں جو ویب پیجز کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان میں شامل انفارمیشن کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ پھر جب ہم کسی سرچ انجن میں کوئی لفظ یا جملہ انٹر کرتے ہیں تو اس لفظ سے ملتے جلتے ناموں والے ویب پیجز کی فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سرچ انجن ایک سافٹ ویئر کو استعمال کر کے انٹرنیٹ پر مختلف ویب پیجز کو دیکھتا ہے۔ ان سافٹ ویئرز میں اسپائڈر، ویب کرالر یا کوئی اور سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے۔ سرچ انجن کو استعمال کرنے سے ویب پیجز کی جو فہرست ہمیں فراہم کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک پروگرام اسپائڈر استعمال ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو اسپائڈر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک وقت میں بہت سی ویب سائٹس کو وزٹ کرتا ہے۔ اسپائڈر مختلف ویب سرور کو وزٹ کرتا ہے اور اس میں سے مختلف ویب سائٹس کی URL کو ایک سینٹرل ڈپوزیٹری میں اسٹور کرتا ہے۔ اس ڈپوزیٹری کو سرچ انجن کی ڈیٹا بیس یا انڈیکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم سرچ انجن میں کوئی ٹاپک تلاش کرنے کا کہتے ہیں تو اسپائڈر اس ڈیٹا بیس میں سے ہمارے مطلوبہ ویب پیجز کو نکال کر کے دکھاتا ہے۔ ایک ضروری بات نوٹ کر لیں کہ اسپائڈر سافٹ ویئر اس طرح سے پروگرامڈ ہوتے ہیں کہ وہ خاص عرصے کے بعد ویب سرور کو وزٹ کرتے رہتے ہیں اور نئی اور اپ ڈیٹڈ ویب سائٹس کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کرتے رہتے ہیں۔ یوزنگ سرچ انجن، ہم نے سرچ انجن کا مقصد تو جان لیا ہے۔ آئیے اب ہم کسی سرچ انجن کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ہم اس وقت بہت استعمال ہونے والے سرچ انجن گوگل کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم براؤزر کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اپنے مطلوبہ سرچ انجن کو اوپن کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی سرچ انجن میں کام کرنے کے لیے ہمیں اس کا URL معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت براؤزر کے ایڈریس بار میں www.google.com کا URL ٹائپ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے گوگل کا پیج اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں ہمیں جو خالی باکس نظر آ رہا ہے اسے سرچ باکس کہتے ہیں۔ ہم نے اس میں ڈھونڈنے والے لفظ کو ٹائپ کرنا ہے۔ مثلاً ہم اس باکس میں فوڈ کا لفظ ٹائپ کرتے ہیں، یعنی ہمیں فوڈ کے بارے میں بنی ہوئی ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہے۔ یہ لفظ لکھنے کے بعد ہم کی بورڈ سے انٹر کی کو دباتے ہیں۔ ہمیں یہ اسکرین نظر آ رہی ہے۔ اس پیج کے ٹاپ پر دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے
کہ سرچ کے ریزلٹس میں ٹوٹل اتنی ویب سائٹس فوڈ کے بارے میں ملی ہیں۔ اور ساتھ ہی بریکٹ میں ٹائم لکھا ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرچ انجن کو یہ ریزلٹس ڈھونڈنے میں کتنا ٹائم لگا۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر ہائپر لنک میں فوڈ کا لفظ پرومیننٹ اور بولڈ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اسکرین پر تو ہمیں تھوڑے سے لنکس نظر آ رہے ہیں، جبکہ ٹوٹل ریزلٹس تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ دراصل پہلا پیج ہے، اور شروع میں دیکھنے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اس وقت ٹوٹل میں سے صرف چند ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ اگلے پیج پر جانے کے لیے ہم اس پیج کے لاسٹ میں نمبر 2 کے لنک کو یا پھر نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس دفعہ ہمیں مزید ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم مختلف پیجز پر کلک کر کے تمام ویب سائٹس کے لنکس دیکھ سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹس کو تفصیل سے دیکھنے کے لیے ہم ان پر کلک کر سکتے ہیں۔ ہم نے فوڈ سے ریلیٹڈ سائٹس کے ریزلٹس تو دیکھ لیے ہیں، اب ہم پاکستانی فوڈ سے متعلقہ ویب سائٹس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ آئیے اب ہم دوبارہ سرچ باکس، جو کہ اس وقت سب سے اوپر ہے، میں پاکستانی فوڈ لکھتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں ٹوٹل یہ ریزلٹس موصول ہوئے ہیں۔ یہ سب پاکستانی فوڈز کی ویب سائٹس ہیں۔ ہم ان میں سے کسی بھی ویب سائٹ پر کلک کر کے اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ ایک ضروری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ ریلیونٹ ویب سائٹس کے لنکس ہمیں پہلے پیج پر نظر آتے ہیں۔ بولین آپریٹرز۔ ابھی تک ہم نے سرچ انجنز کو استعمال کر کے جس انفارمیشن کو ڈھونڈا ہے اس سے ہمیں ویرائٹی آف ریزلٹس ملتے ہیں۔ ہم ان ریزلٹس کو مزید ریفائن اور نیرو کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح اس انفارمیشن کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف ریلیونٹ انفارمیشن ہی ملے۔ آئیے اس سیکشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرچ انجنز کو مزید ایفیشینٹلی کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سلیکشن کرائیٹیریا کو استعمال کرتے ہیں۔ سلیکشن کرائیٹیریا کو استعمال کرنے کے لیے ہم ایک اور سرچ انجن کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے یاہو کے سرچ انجن کو اوپن کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے براؤزر کے ایڈریس بار میں https://search.yahoo.com ٹائپ کر کے انٹر پریس کیا ہے۔ اب ہم اس میں سلیکشن کرائیٹیریا کے ذریعے سرچ کرنے کے لیے پہلے بولین آپریٹرز کا استعمال سیکھتے ہیں۔ ہم اور اینڈ اور ناٹ آپریٹرز کو استعمال کریں گے۔ اس بات کا خیال رہے کہ بولین آپریٹرز کو ہمیشہ کیپٹل لیٹرز میں لکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے بولین آپریٹر اینڈ کا استعمال سیکھتے ہیں۔ جب سرچ ٹرم میں 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز کے درمیان اینڈ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ویب پیجز دکھاؤ جس میں سارے ورڈز شامل ہوں۔ مثلاً ہم یاہو کے سامنے باکس میں ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر لکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایسے پیجز دکھاؤ جن میں ورڈز ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں ہوں۔ یاد رہے کہ اینڈ کو کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے۔ اب ہم انٹر پریس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم انٹر پریس کرتے ہیں ہمیں یہ ریزلٹس موصول ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان ریزلٹس میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے لفظ پرومیننٹ اور بولڈ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی ہمیں ایک اسکرین پر ٹوٹل ریزلٹس سے بہت کم رزلٹ نظر آ رہے ہیں۔ ہم باقی کے ریزلٹس کو دیکھنے کے لیے لاسٹ میں بنے اگلے پیجز کے 2، 3، 4، 5 لنکس وغیرہ کو کلک کر سکتے ہیں۔ اینڈ کے بعد اب ہم اور آپریٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم شروع میں سرچ باکس میں اینڈ کو اور سے ریپلیس کرتے ہیں۔ اس سرچ ٹرم میں بولین آپریٹر اور کا یہ مطلب ہے کہ ایسے ویب پیجز دکھاؤ جن میں ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کوئی بھی لفظ آیا ہو، یعنی اینڈ کے رزلٹ میں ان ویب پیجز کے لنکس نظر آئے تھے جن میں دونوں ورڈز ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر شامل تھے، جبکہ اور کے رزلٹ میں کوئی ایک ورڈ شامل ہے۔ اب ہم ناٹ آپریٹر کا استعمال سیکھتے ہیں۔
اس دفعہ ہم سرچ ود کے باکس میں ہارڈ ویئر ناٹ سافٹ ویئر کی ٹرم کو لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیجز دکھاؤ جس میں لفظ ہارڈ ویئر تو ہو لیکن سافٹ ویئر نہ ہو۔ ایڈوانسڈ سرچ۔ مختلف سرچ انجنز میں سرچ کے عمل کو مزید اسپیسیفائی کرنے کے لیے کچھ ایڈوانسڈ آپشنز موجود ہیں۔ ہم یہاں گوگل کی ایڈوانسڈ سرچ کی آپشنز کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے گوگل کا ویب پیج کھلا ہوا ہے۔ ہم اس کے سرچ باکس میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان لکھ کر انٹر کو پریس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ ان ریزلٹس کو مزید ریفائن کرنے کے لیے ہم گوگل کی ایڈوانسڈ سرچ کی آپشن کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے دائیں طرف اوپر یہاں سرچ سیٹنگز کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں سے ہم ایڈوانسڈ سرچ پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک نیا پیج کھل گیا ہے۔ اس پیج میں سب سے پہلی آپشن فائنڈ پیجز ود کی ہے۔ اس کے نیچے سرچ کرنے کے مختلف فلٹرز دیے گئے ہیں۔ پہلے فلٹر کا نام آل دیز ورڈز ہے، جس کا مطلب ہے ان تمام ویب پیجز کو دکھایا جائے جن میں یہ تمام الفاظ جو ہم نے سرچ باکس میں انٹر کیے ہیں موجود ہوں۔ اس سے اگلا فلٹر دس ایگزیکٹ ورڈ اور فریز کا ہے، جس سے مراد وہ ویب سائٹس ہیں جو بالکل اسی لفظ پر ہی مشتمل ہوں۔ اس کے بعد اینی آف دیز ورڈز کا باکس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ویب پیجز نظر آئیں جو ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ پر مشتمل ہوں۔ نن آف دیز ورڈز کا مطلب ہے ایسی ویب سائٹس جن میں ان الفاظ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ نمبرز رینجنگ فرام میں ہم لوئسٹ اور ہائیسٹ ویلیو دے کر اس سے متعلقہ ویب پیجز سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے مزید فلٹرز دیے گئے ہیں، مثلا لینگویج، ریجن، لاسٹ اپ ڈیٹ وغیرہ۔ ان کے ذریعے ہم اپنی ریسرچ کو مزید نیرو کر سکتے ہیں۔ ہم فی الحال نیچے سے ایڈوانسڈ سرچ پر کلک کرتے ہیں۔ ایڈوانس سرچ کے حوالے سے ایڈریس بار کے نیچے مختلف کیٹیگریز بھی دی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں ویب، امیجز، ویڈیوز، نیوز وغیرہ شامل ہیں۔ مثلا اگر ہمیں اپنا رزلٹ کسی ویڈیو میں ڈھونڈنا ہے تو ہم ویڈیو کی آپشن پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ورچوئل یونیورسٹی سے متعلق جتنی ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح ہم امیجز میں بھی سرچ کر سکتے ہیں یا پھر سرچ ٹولز پر کلک کر کے مختلف آپشنز کو استعمال کر کے اپنے مطلوبہ رزلٹ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ سمری۔ اس سیکشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ویب پیجز کو سرچ کرنے کے لیے بولین آپریٹرز کا استعمال اور ایڈوانس سرچ کی فیچر کو بھی ڈسکس کیا۔